بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب کی صحت کی دنیا کے پروگرام کے ساتھ حکیم سید صابر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے ہم جو پروگرام دے چکے ہیں الحمدللہ کہ بہت سے ناظرین اور سامعین نے اس پہ ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا ہے، جس سے ہم حوصلہ کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم اس نقطہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے علاوہ سندھ بھی اور دیگر علاقے جو ہیں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ اس شدید گرمی کی ازالہ کے لیے ہمارے ہاں بہت سے مشروبات استعمال ہوتے ہیں۔ قدیم دور میں ہمارے ہاں چھاچھ یا لسی کا استعمال تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان دنوں چھاچھ ڈھونڈے سے نہیں ملتی، لسی نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ لسی ایک ایسا مشروب تھا جو ہمارے جگر کی اصلاح کرتا تھا، مثانے کی گرمی کو دور کرتا تھا، گردے کی صفائی کرتا تھا اور سستا مشروب تھا۔ پھر اس کا نقصان کوئی نہیں تھا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا۔ صدیوں سے یہ استعمال کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے۔ تاہم لوگ اس سے ہٹ کے آج کے جدید مشروبات کی طرف راغب ہوئے تو اس میں بہت سے مختلف شربت ہے جن کے بارے تحقیق طور پہ کہا جاتا تھا کہ اس میں مختلف ادویہ شامل ہیں، جس میں شربت بزوری بڑا مشہور تھا، شربت جبار، شربت انار، شربت سندل۔ لیکن آج کے دور میں جب کہ یہ دوائیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، نہیں ملتی، تو اس کے باوجود عوام الناس کے لیے مشروب کا استعمال، میٹھے شربت کا استعمال، رنگدار شربت کا استعمال ہمارے ہاں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاں جو مشروب بک رہے ہیں اس میں ادویہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان مشروبات سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے جو کہ ایک عام آدمی کرنا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں ایک تو یہ مشروبات بہت مہنگے ہو چکے ہیں، غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ مشروب کے طور پہ ہمارے ہاں جو مختلف کوڑے استعمال ہو رہے ہیں، ان کے بارے ہم زبان کھولتے بھی ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سروے کے مطابق شوگر کا مرض، گردوں کے امراض، معدے کے امراض، السر معدے کا ان مشروبات کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ ایک لمحہ کے لیے فرش پہ ان مشروبات کو جو سر عام بک رہے ہیں اور جن کا دن رات ٹیلی ویژن پہ اشتہار دیا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو فرش پہ ڈالیں تو اس کے بارے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے معدے میں جا کے یہ کیا فطور پیدا کرتے ہوں گے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں مکینک آج کل گاڑیوں کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک مذاق کی بات نہیں، حقیقت ہے۔ چنانچہ وہ مشروبات جو کہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں وہ انسانی معدے کو متاثر کرتے ہیں۔ اس مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیا استعمال کریں جس سے ہمارے لیے بچت بھی ہو اور اس موسم میں جگر کی گرمی، مثانے کی گرمی، ہاتھوں کا جلنا یہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے بہترین مشروبات میں ہم خود تیار کر سکتے ہیں یہ ہے کہ اگر لیمو بھی اب انسان کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے، بہت مہنگا ہو چکا ہے، لیمو کا پانی جو ہے اس میں اگر چینی بھی نہ ڈالیں، نمک بھی نہ ڈالیں، اکیلا لیمو کا پانی پی لیں تو وہ ان تمام مشروبات پہ حاوی ہے جو کہ ہم بازار سے خرید کے استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اگر لیمو میسر نہ آئے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں جو مشروبات تیار کیے جا سکتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائے، وہ بڑے آسان ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں صدیوں سے جو استعمال ہو رہا ہے وہ سکنجبین ہے، جو کہ سرکے سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ سرکہ میسر آ جاتا ہے۔ یہ بازاری سرکہ جو عام طور پہ استعمال ہو رہا ہے سفید رنگ کا، یہ سرکہ نہیں ہے، ایسٹک ایسڈ ہے۔ اگر سرکہ خالص لے کے اس میں 1 پاؤ سرکہ 1 پاؤ گلاب ملا کے سکنجبین تیار کر لی جائے تو یہ ایک بہترین مشروب ہے جو یرقان میں بھی کام دیتا ہے اور ہر قسم کی حدت میں اور پاؤں جلنے میں مفید ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم جو چیزیں بازار سے میسر ہیں اس میں املی، آلو بخارا، اور اگر اس میں حالات اجازت دیں، ہم تو دواؤں کا نام لیتے ڈرتے ہیں کہ اب الائچی بہت مہنگی ہو چکی ہے، سندل میسر ہی نہیں آ رہا، تو ہم مریض کو کیا بتائیں کہ وہ کیا کرے۔ تاہم 3-4 دانے آلو بخارا خشک، 3-4 دانے املی، اور اگر زرشک شیریں جو کہ عام بازار سے مل جاتی ہے، اگرچہ وہ بھی اب بہت مہنگی ہو چکی ہے، اگر وہ نہ ہو تو کم از کم 2-3 دانے الائچی کے، ان تمام چیزوں کو ہم شیشے کے جگ میں پانی ڈال کے بھگو دیں اور یہ کسی فریج میں رکھ دیں تو 3-4 دن تک یہ خراب نہیں ہوتی۔
گلاس پر ہم پانی لیں، اس میں شکر ڈال لیں، گلوکوز ڈال لیں یا چینی حل کر لیں، یہ اپنی اپنی صوابدید اور اپنے اپنے ذائقہ پہ ہیں۔ ایک آدمی کو شوگر ہے، وہ نہ شوگر استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ ویسے اس کو پی سکتا ہے۔ اس کا ذائقہ املی، آلو بخارا اور زرش کا جو ہے وہ فطری طور پہ نہ تو اتنا کھٹا ہوگا اور نہ ہی اس طرح ہوگا کہ اس کو پیا نہ جا سکے، ایک خوش ذائقہ مشروب بنے گا۔ اگر شکر ملا لی جائے تو وہ چینی سے بھی زیادہ مفید ہے۔ تاہم ایک دن اگر املی، آلو بخارا اور زرشک پانی میں بھگو دیے جائیں اور یہ فریج میں رکھے جائیں تو 3-4 دن تک یہ خراب نہیں ہوتے، ذائقہ نہیں بدلتا۔ پانی ہم جتنا لیں اتنا ہی پانی دوبارہ ڈال دیں تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو دوسرا مشروب اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور آج کل وہ استعمال بھی ہو رہا ہے، ہمارے ہاں آڑو بہت سستا بک رہا ہے اور عام ہے۔ آڑو کا شیک بنا کے پانی سے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیلوفر کے پھول عام مل جاتے ہیں، نیلوفر بازار سے خرید لیں اور اس میں 2-3 الائچیاں ڈال کے، یا اس کو اور اگر ہم زیادہ مفید بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اناب ڈال کے اس کو جگ میں بھگو دیں۔ شیشے کے جگ و ایلومینیم کا برتن نہ لیا جائے، یا مٹی کا برتن آج کل پھر ہمارے ہاں رائج پا رہا ہے، اس میں ہم بھگو کے استعمال کر دیں تو یہ زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں تو ہم خربوزہ عام مل جاتا ہے، ہم لمبی چوڑی دعا نہیں بتانا چاہتے، خربوزے کے بیج لے لیں، تربوز کے بیج لے لیں، ان کو گرائنڈر میں اچھی طرح رگڑ کے اس میں حسب ذائقہ چینی ملا کے استعمال کی جائے تو وہ تمام مشروبات جو بازار سے ہم مہنگے داموں خریدتے ہیں، اب تو ایک عام بوتل جو ہے ہم نام بھی نہیں لینا چاہتے، وہ بھی 50 اور 60 اور 100 روپے کے درمیان پہنچ چکی ہے۔ لہذا غریب آدمی کے لیے سستا ترین جو مشروب ہے اور سب سے مفید بھی ہے وہ املی آلو بخارے کا مشروب ہے جو گھر پہ بنایا جائے۔ املی آلو بخارے کے نام سے بازار میں جو ٹاٹری کا مشروب بیچ رہے ہیں وہ بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے ہاں انار بہت سستا تھا، انار کا پانی پیا جا سکتا تھا، اب چند دنوں کے بعد یہاں پہ موسمی یا کنو کا آ جائے گا استعمال تو اس کا مشروب بھی پیا جا سکتا ہے، بلکہ اب تو ہمارے ہاں لیمن اور یہ جو مالٹا ہے یا یہ سنترا ہے یا کنو ہے، اس کا جوس اسکویش کے طور پہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ مشروبات جو ہیں یہ ہمارے لیے اس لحاظ سے مفید بھی ہیں کہ یہ غذائی ضرورت بھی پورا کرتے ہیں، ان میں وٹامن سی بھی ہے، پھر بیضے کی اصلاح کے لیے اس میں ایسٹرک ایسڈ نہیں ہے بلکہ فطری طور پہ جو جزیات ہمارے بدن کو طاقت دے سکتے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ چیزیں جو صدیوں سے انسان استعمال کر رہا ہے اور اس کے منفی اثرات نہیں ہیں، وہ آج کے جدید مشروبات پہ کہیں زیادہ برتری رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کل شین یرجع الی اصلہ کہ اصل کی طرف لوٹ کے جائیں۔ آج پورا یورپ ہربل میڈیسن کی طرف آ رہا ہے، اگر ہم اپنے مشروبات جو کہ فطری مشروبات ہیں ان کا استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے صحت کے نقصان سے بھی مفید ہیں، معاشی طور پہ بھی ہماری پہنچ میں ہیں، اور پھر ان کے منفی اثرات نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں جتنے مشروبات بک رہے ہیں، حتیٰ کہ چائے کا استعمال، ہمارے ہاں مختلف کولوں کا استعمال، یہ ساری چیزیں مصنوعی ہیں۔ اس سے ہمارے ملک میں بہت سے گردے کے امراض، معدے کے امراض اور شوگر پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ کوشش کہ ہم اپنے اصلی جو سستی اغذیہ ہیں ان پہ اپنے آپ کو دوبارہ لوٹا سکیں تو یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، ملکی حالات کے لیے بھی بہتر ہے، اور جس طرح مہنگائی ہمارے یہاں ہو رہی ہے ان مشروبات کو اگر رواج دیا جائے تو یہ ہمارے لیے باعث اطمینان بھی ہیں اور باعث راحت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔